بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ کو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب معلوم ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس لفظ کو ادا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم آپ کو اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ نظام شمسی کے سیاروں میں سب سے چھوٹا سیارہ ہے جو انسانوں کے رہن سہن کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے، لیکن کائنات کتنی بڑی ہے اس سوال کو جاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ 21ویں صدی کے اس ماڈرن زمانے میں بھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا گھر یا ایک فٹ بال کا گراؤنڈ کتنا بڑا ہے تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی یا چوڑائی کتنی ہے، لیکن جب بات کائنات کی آتی ہے تو پھر یہ تصور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں ہماری زمین سے، جس کا لینتھ 40,000 کلومیٹر ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم عام انسانوں کے لیے یہ فاصلہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن جو زمین انسانوں کے لیے اتنی بڑی ہے وہ کائنات کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے، اس کے لیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے قدرتی سیٹلائٹ چاند سے، جو زمین سے دکھنے میں بہت قریب لگتا ہے لیکن اصل میں یہ اتنا بھی نزدیک نہیں۔ چاند زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور ہے اور روشنی کو بھی وہاں سے زمین پر آنے میں 1.3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ روشنی اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے جس کی رفتار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روشنی کی رفتار کتنی زیادہ ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں واپس چاند کی طرف، جس کا فاصلہ زمین سے اتنا زیادہ ہے کہ چاند اور زمین کے درمیان 30 اور زمینیں مزید فٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم زمین کے پڑوسی سیارے مریخ کی بات کریں تو اس کا فاصلہ زمین سے 200 ملین اور 75 کلومیٹر ہے اور روشنی کو بھی وہاں سے زمین پر آنے میں 20 منٹ لگتے ہیں۔ انسانوں کے ہاتھوں بنایا گیا وائجرون نامی جہاز اب تک کا کائنات میں سب سے زیادہ دور ٹریول کرنے والا جہاز ہے اور اس کا زمین سے فاصلہ 141 اسٹرونومیکل یونٹ ہے، اور 1 اسٹرونومیکل یونٹ زمین اور سورج کے درمیان فاصلے کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وائجرون زمین اور سورج کے آپسی فاصلے سے 141 گنا زیادہ دور ہے۔ اس جہاز نے جاتے ہوئے زمین کی دور سے ایک تصویر بھی کھینچی ہے جس میں زمین ایک ڈاٹ یا نقطے کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ وائجرون نامی جہاز خلا میں 17 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے، جو کہ سننے میں بہت تیز ہے، لیکن اگر اسی رفتار سے یہ چلتا رہا تو آنے والے 33,000 سال میں بھی یہ ہماری کہکشاں سے نکل نہیں پائے گا، کیونکہ ہماری کہکشاں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کے بھی جانے میں 1,00,000 سال لگتے ہیں۔ ستاروں کی اگر بات کی جائے تو ہمارا سب سے قریبی ستارہ پروکسیما سینٹوری ہے، جس کا فاصلہ زمین سے 4 نوری سال ہے۔ مطلب یہ کہ روشنی کو زمین سے وہاں تک پہنچنے میں 4 سال لگتے ہیں، لیکن اگر اسی رفتار سے وائجرون نامی جہاز اس ستارے کی طرف بڑھتا رہا تو تقریباً 70,000 سال کے بعد یہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اپنی کہکشاں کی بات کریں تو ہماری کہکشاں میں 200 کروڑ تک ستارے ہیں اور ہر ستارے کے گرد کوئی نہ کوئی سیارہ ضرور چکر کاٹ رہا ہے۔ اگر آپ کہکشاں سے باہر اور نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے پڑوسی کہکشاں نظر آئے گی جو ہماری اپنی کہکشاں سے دگنی بڑی ہے، لیکن اگر آپ اس سے بھی مزید باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوکل گروپ آف گلیکسیز ملے گا، جس میں ہماری کہکشاں کی طرح 54 گلیکسیز موجود ہیں۔ دوستو، یہ کائنات کے وہ حصے ہیں جن سے ہم واقف ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں سائنس کی پکڑ میں آ سکتے، لیکن جو ہماری پکڑ میں، ہمارے مشاہدے میں اور ہمارے دیکھنے میں نہیں آئے، وہ کائنات نہ جانے اس سے کتنی وسیع ہے۔ یہ زمین جس پر میں اور آپ آج موجود ہیں، اس کو کائنات کا سینٹر قرار دیا جاتا ہے، جو کہ سائنسی نقطہ نظر سے حقیقت نہیں ہے، لیکن زمین کو مرکز میں رکھتے ہوئے قابل مشاہدہ کائنات 9,300 کروڑ نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ جس کائنات کی ہم نے بات کی وہ صرف قابل مشاہدہ کائنات ہے۔ اس کائنات سے آگے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہماری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، یہ کائنات کا وہ حصہ ہے جسے ہم جانتے ہیں، اور دوسرا نان آبزرویبل یونیورس ہے، جو کائنات کا وہ حصہ ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کسی بلڈنگ پر کھڑا ہو کر اپنے آس پاس سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو اسے نظر آتا ہے،
لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آگے مزید کچھ نہیں ہے، بلکہ آگے بھی بہت کچھ ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ دوستو، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کتنی کائناتیں اور بنائی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا تو ہم لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا، ہم لوگوں نے سوچا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے۔ دوستو، رب العالمین کا حقیقی مفہوم انسان جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اب تک جس عالم کو جانتے ہیں وہ صرف ایک عالم ہے، آبزرویبل یونیورس صرف ایک عالم ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عالمین کا ذکر کیا ہے۔ اس بات سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وسعت اور اس کی کبریائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔